السلام علیکم فرینڈس، آج ہیں ہم میں انمول کے ڈے 7 پہ۔ آج مطلب 7ویں دن ہم کیا سیکھنے والے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہوگا۔ مطلب ہر ایپیسوڈ پہ کچھ نیا ایڈونچر، کچھ نئی بات، کچھ اچھی چیز تھی نا، تو لازمی بات ہے کہ یہاں پر بھی ہوگی۔ بس ہم لوگ تھوڑا سا سوچ سکتے ہیں کہ آج کس بارے میں ہوگی۔ مطلب پچھلے جو سارے باب تھے نا، وہ سب سیلف کیئر، سیلف لو اور سیلف امپروومنٹ کے حوالے سے تھے، تو مجھے لگتا ہے آج بھی کوئی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہوگی۔ مگر جو بھی ہے مطلب بہت اچھا لگ رہا ہے پڑھ کے یا سن کے، یا پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر کے۔ کبھی کبھی نا ہمیں اپنے آپ سے بات کرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ باب اس میں بہت زیادہ نا ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ تو چلیں اب ہم کرتے ہیں اسٹارٹ۔ 7واں دن۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی سفر کیے ہیں، ترکی کا سفر ان سب میں یادگار ترین رہا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن شروع سے آخر تک یہ ایک بہت ہی مزیدار ٹرپ تھا۔ ہم 2 بہنیں اور بھائی اپنی اپنی سیونگ جمع کر کے ترکی گئے تھے۔ ہم نے واقعی بہت انجوائے کیا۔ ہم استنبول کی گلیوں میں گھومتے تھے، ترکوں کے سامنے اردو میں ایک دوسرے کو لطیفے سناتے، ہنستے جاتے تھے۔ لیکن ترکی میں سب کچھ فیری ٹیل کی طرح نہیں ہوا تھا۔ جگہ جگہ بہت سے مسائل کا سامنا کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا بھی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس سے میں نے بہت سیکھا، اور امید ہے کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ جب ہم پہلی صبح ہوٹل سے نکل کر نیلی مسجد جانے کے لیے روانہ ہوئے تو بھائی جو پہلے ترکی آ چکا تھا ہم تینوں کے آگے چل رہا تھا۔ سڑک کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور ہماری طرف مڑا۔ ہم سب بھی پیچھے رک گئے۔ یوں تصور کریں کہ ہم فٹ پاتھ پر رکے ہوئے تھے۔ سامنے بھائی ہماری طرف چہرہ کر کے کھڑا اور اس کے پیچھے سڑک پر دونوں اطراف میں بھاگتا ٹریفک دکھائی دے رہا تھا۔ سڑک کے اس پار دور دور تک کچھ عمارتیں نظر آ رہی تھیں، اور ان سب عمارتوں کے درمیان سر نکالے ایک ٹاور کھڑا تھا۔ میرے پیچھے دیکھو، تم لوگوں کو سامنے گلاتا ٹاور نظر آ رہا ہے، رائٹ؟ وہ ہمیں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم نے اس کے پیچھے دیکھا۔ ٹاور بہت دور تھا لیکن صاف نظر آتا تھا۔ ہم اس وقت ایمین اونوک میں ہیں۔ اس علاقے میں تم جب بھی راستہ بھولنے لگو تو میری بات یاد رکھنا، تم نے گلاتا ٹاور کو سامنے رکھ کے راستہ تلاش کرنا۔ یہ تمہارا نارتھ سٹارٹ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ میں تھی۔ سب بہن بھائیوں میں ماشاء اللہ سے جس کے دماغ میں سب سے الٹا GPS فٹ ہے وہ میں ہوں۔ مجھے آپ میرے گھر سے 500 فٹ فاصلے پر چھوڑ دیں تو میں گوگل کی مدد کے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتی۔ میں ہر روز ایک ہی راستے سے گزرنے کے باوجود اسے یاد رکھتی ہوں، نہ اپنے شہر کا نقشہ سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے بھائی سے سوال تو پوچھ لیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں نے ویسے ہی استنبول میں کسی دن کھو جانا، اس لیے بھائی جو کہنے والا ہے میں نے اس کو سمجھنے کے لیے برین سیل ضائع نہیں کرنے، بس سر ہلا کے ظاہر کرنا کہ مجھے سمجھ آ گیا۔ دیکھو، تم نے ہمیشہ گلاتا ٹاور کو سامنے رکھنا۔ اگر تم گلاتا کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو تو نیلی مسجد کو جانے والا راستہ تمہارے دائیں ہوگا اور ہوٹل کو جانے والا راستہ بائیں ہاتھ۔ میں نے سر ہلا دیا اور ساتھ ہی برین سیلز کو سختی سے تاکید کی کہ اس ہدایت کو اپنے اندر محفوظ نہ کرنا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یاد رہ گیا کہ اگر گلاتا سامنے ہو تو سلطان احمد ہمیشہ دائیں جانب ہوگا۔ وہ علاقہ جہاں نیلی مسجد، توپ کپی محل اور آیا صوفیہ ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، اس علاقے کو سلطان احمد کہتے ہیں، کیونکہ نیلی مسجد کا اصل نام سلطان احمد جامعہ ہے۔ یہ علاقہ سیاحوں کا گڑھ ہے اور سیاح استنبول آتے ہی سب سے پہلے یہیں جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ سلطان احمد کے علاوہ استنبول کی 1-2 جگہ دیکھ کر ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حکومت نے سیاحوں کے لیے تمام سہولیات اسی علاقے میں اکٹھی کر دیا تاکہ انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پہلے دن جب ہم نیلی مسجد گئے تو اس روز توپ کپی محل بند تھا۔ ہفتے میں 1 دن وہ بند ہوتا ہے۔ ہم نے نیلی مسجد، آیا صوفیہ وغیرہ سب دیکھ لیا اور سوچا کہ اگلے دن یہاں آئیں گے۔ وہ پلان تھا جو میں نے ترتیب دیا تھا۔ میں نے کسی بھی موقع پر اپنے بہن بھائیوں کو اماں ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کو ان کے حصے کی ڈانٹ ٹپٹ پڑتی رہے۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اوف اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو، نہیں یہ مہنگا ہے، ہٹو یہاں سے۔ سارے ٹائم ٹیبل میں بناتی تھی، پیسے کتنے خرچ کرنے اور زیادہ خرچ ہو جانے پر سب کو خوب سناتی۔ غرض یہ ساری سڑی ہوئی خصوصیات پورا ٹرپ میرے ساتھ رہیں۔ اس روز ہم توپ کپی محل نہیں جا سکے اور یہ بات مجھے پسند نہیں آئی، کیونکہ میری کنٹرولنگ فطرت کے برعکس کچھ ہوا تھا اور اس بات کی وجہ سے پلان خراب ہوا تھا۔ میں نے اگلے دن کا پلان پہلے سے ترتیب دے دیا۔ اتنے بجے ہم توپ کپی جائیں گے، پھر وہاں سے دولامہ باشی پیلیس اور وہاں سے استقلال اسٹریٹ۔
اب یہ پلان پتھر پر لکیر ہے اور یہ ذرا بھی نہیں ہلے گا۔ خبردار جو تم لوگوں میں سے کوئی وقت پر نہ جاگا، نماز پڑھو اور سو جاؤ۔ اگلی صبح ہم ہوٹل سے نکلے اور واک کرتے ہوئے بس اسٹاپ تک گئے۔ سامنے سڑک تھی اور اس کے پار دور کہیں گلاتا ٹاور عمارتوں میں سر نکالے کھڑا تھا۔ بھائی نے کہا کہ آج ہم ٹرام کے بجائے عام بس سے جائیں گے۔ وہ نارمل بس کا ٹرام سے کرایہ وغیرہ کا فرق چیک کرنا چاہتا تھا۔ اس کو ویسے بھی راستے ایکسپلور کرنے کا شوق ہے اور مجھے پلان پہ پکے رہنے کا۔ اب آپ تصور کریں، ہم 2 لڑکیاں 2 لڑکے سڑک کنارے بس کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ گلاتا ہمارے سامنے اور ہم نے اس بس کو پکڑنا ہے جو دائیں طرف سے آتی ہے۔ ایک دائیں جانب کو جاتی بس پہ رکی تو بھائی نے پوچھا، توپ کپی پیلس؟ ڈرائیور نے کہا، آپ سڑک کی دوسری جانب جائیں، وہاں جو بس آئے گی وہ توپ کپی جائے گی۔ میں نے گردن اونچی کر کے سڑک کی دوسری طرف دیکھا، وہاں ٹریفک بائیں جانب کو جا رہی تھی۔ پھر وہ توپ کپی کیسے جائے گی؟ نمرا، ان باتوں پر ہم نے اپنا دماغ خرچ نہیں کرنا۔ ہمارا دماغ زیادہ اہم باتوں کے لیے ہے، مثلاً اپنے بہن بھائیوں کی زندگی مزید کیسے اجیرن کرنی ہے۔ میں نے سر ہلا کے تمام خیالات کو جھٹک دیا۔ بھائی نے قریب چلتے ایک راہگیر سے پوچھا، اس نے بھی کہا کہ توپ کپی کی بس دوسری سمت سے ملے گی۔ ہم سڑک عبور کر کے دوسری جانب چلے گئے۔ اب یہاں جو بھی بس گزرتی وہ بائیں جانب جا رہی تھی۔ خیر، مجھے راستوں کا نہیں پتہ چلتا، بھائی جو فیصلہ کر رہا ہے ٹھیک ہی کر رہا ہے، میں سوچ کے مطمئن ہو گئی۔ ایک بس رکی، بھائی نے ڈرائیور سے پوچھا، توپ کپی پیلس؟ ڈرائیور نے ہاں کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ ہم بیٹھ گئے، بس چل پڑی گلاتا سے بائیں جانب۔ میں نے سر جھکا کے بھائی سے پوچھا، ہم نے گلاتا سے دائیں طرف نہیں جانا تھا؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے یہ آگے جا کے یو ٹرن لے لے گی۔ سب کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ وہ بھی تھوڑا کنفیوز تھا، لیکن خیر میں مطمئن ہو گئی، یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ بس چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، یو ٹرن نہیں آیا۔ ایک ایک اسٹاپ پر مسافر اترنے لگے۔ ہم سب کے فون میں جی پی ایس آن تھا۔ میں نے نیلی مسجد کی لوکیشن لگا کے چیک کیا، جی پی ایس کہہ رہا تھا کہ ہم نیلی مسجد سے دور جا رہے ہیں، مگر بس یو ٹرن نہیں لے رہی تھی۔ بھائی نے پھر ڈرائیور اور ایک مسافر سے پوچھا کہ بس توپ کپی ہی جا رہی ہے نا؟ سب نے کہا ہاں بھائی، آخری اسٹاپ توپ کپی ہی ہے، یعنی بس آخر میں کہیں سے بالآخر یو ٹرن لے گی۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ بس آہستہ آہستہ خالی ہونے لگی، سفر طویل ہونے لگا، بالآخر ایک اسٹاپ پر رک گئے۔ آخری مسافر اترا اور اس کے بعد ڈرائیور نے اپنی نشست چھوڑ دی اور کھڑے ہو کر ہماری طرف مڑا، ہمیں دیکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے زور سے انگریزی میں بولا، اسٹاپ، فنش، تمام، اور باہر نکل گیا۔ اب ہم سب انتظار کرنے لگے کہ واپس آئے گا اور ہمیں یو ٹرن لے کر توپ کپی لے کر جائے گا، مگر وہ کچھ دیر تک واپس نہیں آیا۔ ہم خالی بس میں پریشان بیٹھے رہے۔ پھر ہم باہر نکلے۔ یہ اب کیا دیکھتے کہ ہم ایک بس اسٹاپ پر کھڑے ہیں اور وہاں بہت سی بسیں ہیں۔ بھائی نے کنفیوژن سے ایک بندے کو روک کے پوچھا کہ ہم نے توپ کپی جانا تھا، یہ بس والا ہمیں یہاں کہاں لے آیا ہے؟ اس نے دوسری سڑک کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ ہے نا توپ کپی۔ اور جانے وہ کیا تھا؟ وہ شہر کی فصیل تھی۔ اوہ نو! اصل میں ہوا یہ کہ توپ کپی کا مطلب توپ دروازہ۔ استنبول شہر کی فصیل پر بنی 3 رویہ دیوار کو توپ کپی کہا جاتا ہے، جہاں دروازے میں توپ لگی ہوتی ہے۔ دشمن فوج سے مقابلہ یہی ہوتا تھا۔ یہ شہر کی حدود تھی، آخری کنارہ۔ ہم جہاں جانا چاہ رہے تھے وہ توپ کپی محل تھا، لیکن اس جگہ کو سیاح اور مقامی لوگ سلطان احمد کہتے ہیں۔ گویا یوں سمجھے کہ استنبول میں 2 توپ کپی ہیں، ایک محل جسے سب دیکھنے آتے ہیں، جو میرا سلطان ڈرامے میں دکھایا گیا تھا، اور دوسرا شہر کا توپ دروازہ۔ لیکن محل، نیلی مسجد، آیا صوفیہ وغیرہ کا راستہ پوچھنے کے لیے آپ نے ہمیشہ مجھے سلطان احمد جانا ہے کہنا ہوتا ہے، ورنہ استنبول والے سمجھتے کہ آپ نے شہر کے توپ دروازے تک جانا ہے۔ اس اسٹاپ کا نام ہی توپ کپی تھا۔ اور یہ کیسی جگہ تھی؟ استنبول شہر کی رونق سے دور ایک بیابان، جہاں قریب میں کوئی ٹرام وے بھی نہیں تھا۔ ہم اسے پکڑ کے واپس چلے جاتے، اب کیا کریں؟ میں چونکہ بہت ہی کنٹرولنگ واقعہ ہوئی تھی تو میرا اصرار تھا کہ ٹیکسی پکڑیں اور واپس سلطان احمد جائیں۔ مجھے ایڈونچر یا سرپرائز نہیں پسند، مجھے چیزیں پلان شدہ آرگنائزڈ حالت میں درکار ہوتی ہیں۔ میں نے یہ طے کیا اور یہ طے کر لیا تو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ مگر بھائی نے کہا کہ اب اگر ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں کی کوئی دوسری ٹورسٹ اٹریکشن دیکھ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس بیابان میں کیا ٹورسٹ اٹریکشن ہونی ہے یار،
सारा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाएगा, हमें 3 दूसरी जगहों पे भी आज ही कवर करना है। मगर भाई ने कहा खैर है, चलो एक्सप्लोर करते, यही तो एडवेंचर है। मुझे बगैर तयशुदा चीज़ें नहीं पसंद। बाकी 3 एक तरफ हो गए और मैं बड़बड़ाते हुए एक तरफ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये तीनों क्यों यहाँ सड़क किनारे मज़े से धूप में चलते जाने हैं। वो हम क्यों ना करें जो इस्तांबुल में सियाह करने आते हैं, स्टिक टू द प्लान। मगर भाई ने जीपीएस पे करीब में कोई म्यूज़ियम देखा तो कहा वहाँ चलते हैं। कोई 15 मिनट वॉक करके हम वहाँ गए तो मेरा मूड शदीद ऑफ हो चुका था। मुझे तो म्यूज़ियम में वैसे ही दिलचस्पी नहीं होती, मुझे इनकी समझ ही नहीं आती। जब म्यूज़ियम के दरवाजे पर पहुंचो तो मालूम हुआ कि हर शख्स का टिकट 1000 पाकिस्तानी रुपए जितना था। मैं तो अड़ गई कि हमने 4000 नहीं झोंकना। लेकिन भाई ने कहा खैर है, म्यूज़ियम देख लेते, वो बड़ा ही ठंडा और कूल आदमी है। सो हमने टिकट लिए और एक सुरंग सी जगह से गुजर कर अंदर गए। अंदर क्या था, बोरिंग सी लंबी मरमरी राहदारी थी। इर्द गिर्द बस तुर्क ही तुर्क थे, सियाह नहीं थे। सुल्तान अहमद के इलाके में तुर्क कम ही होते थे, 90% सियाह होते थे। अगर ये जगह अच्छी होती तो यहाँ तो सियाह होते हैं ना। खैर हम आगे बढ़ते गए। वहाँ दीवार पर चंद पेंटिंग्स के फ्रेम लगे थे। कुछ लोग फासले फासले पर खड़े इनको देख रहे थे। खामोशी, बोरियत, तो अब क्या मिलता है लोगों को इन बोरिंग जगहों पर आके। मैं मरे मरे कदमों से अपने बहन भाइयों के साथ चलने लगी। वो जंग का म्यूज़ियम था। मुझे बस इतना समझ आया, वहाँ जंगी पेंटिंग्स थे। पता नहीं इस म्यूज़ियम को बना के तुर्कों को क्या मिला। मैं हमारा दिन बर्बाद किया। मैं जले कटे अंदाज में सोच रही थी। फिर मैंने एक आइडिया सोचा। अपने बहन भाइयों को जल्दी जल्दी यहाँ से निकालने का एक ही तरीका था कि मैं खुद जल्दी जल्दी सब देख लूँ और इनसे कहूँ कि आगे बहुत बोरिंग है, निकलो यहाँ से। सो मैं इनसे आगे चलती गई। मैं पेंटिंग्स तो देख ही नहीं रही थी, मगर मैंने महसूस किया था कि वो किसी एक ही जंग का म्यूज़ियम था, क्योंकि सब तस्वीर एक जितनी बोरिंग थी। हॉल के इख्तिताम पर एक जगह मैं रुकी। वहाँ एक मेज़ पर एक मॉडल रखा था और मैं यूं ही रुक के मॉडल देखने लगी। वो एक छोटा सा मॉडल था, जितना डॉल हाउस होता है ना, बस इतना सा। मैंने सर झुका के इसे देखा। वो मॉडल गोल था, बिल्कुल गोल, जितना फुटबॉल के स्टेडियम होते हैं। वो एक मैदान सा था, इस पर जंगी साजो सामान बिखरा था। इसके ऊपर एक उठा हुआ ढक्कन रखा था। मैंने गर्दन झुका के मजीद इसके अंदर झांका। ढक्कन के अंदरूनी तरफ आसमान की मंजर कशी की गई थी। जंग के धुएं पेंट किए गए थे। मैंने सोचा कि अगर मैं छोटी सी बोनी होती और इस मॉडल के अंदर घुस जाती तो मुझे अपने ऊपर ये पेंट शुदा आसमान ढक्कन नजर आता और मुझे लगता कि मैं जंग के मंजर में खड़ी हूँ। लेकिन मैं छोटी सी बोनी नहीं थी, मैं एक ऑफ मोड वाली लड़की थी और इस बोरिंग म्यूजियम में वक्त और पैसे झोंक के खड़ी थी। मुझे यहाँ से जाना था, क्या मुसीबत है यार। मैंने मोड़ के देखा, मेरे बहन भाई अभी दूर थे। मैं जहाँ थी वहाँ म्यूजियम ख़त्म था। अलबत्ता एक तरफ तीर के निशान से सीढ़ी की जानिब इशारे बनाए गए थे। मैंने नोटिस किया कि लोग ऊपर जा रहे हैं और बहुत से लोग सामने एक दूसरे जीने से नीचे उतर रहे हैं। मेरे बहन भाई ऊपर जाने में वक्त लगाएंगे, क्यों ना मैं खुद पहले ऊपर आऊं और इनको बताऊं कि वहाँ कोई खजाना नहीं दफन और हम यहाँ से वापस चले जाएं। मेरे जहन ने परफेक्ट साजिश बुनी और मैं जीने फलांगने लगी। जीने बहुत से गोल थे, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर क्या है। जैसे जैसे मैं जीने चढ़ती गई, सैनिमा जैसा अंधेरा होता गया। अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी, बहुत सा म्यूज़िक और शोर, लेकिन ये मौसीकी और गानों वाला म्यूज़िक ना था। ऊपर ऐसा क्या था? मैं कंफ्यूज हो गई। जीने ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। बिलाखिर जब आखिरी 4-5 जीने रह गए तो बालाई मंजिल के खदोखाल वाजे होने लगे। मैंने गर्दन ऊंची उठा के देखा और मेरा सांस रुका। बिल्कुल साकित सी मैं आखिरी 4 जीने अबूर करके ऊपर आई। वहाँ एक गोलाई में प्लेटफॉर्म बना था जिसके वस्त में जीने थे। प्लेटफॉर्म के चारों अतराफ रेलिंग लगी थी। बहुत से सियाही से रेलिंग के साथ खड़े दिलचस्पी से इस मंजर को देख रहे थे जो इनके चारों तरफ गोलाई में बनाया गया था। और जानते हैं वो मंजर क्या था? मैं अपनी एड़ियों पर गोल गोल घूमी। मैं एक छोटी सी बोनी थी और मैं जंग के इस मॉडल के अंदर चली गई थी। वो मॉडल जो नीचे रखा था ना, वो मॉडल यहाँ भी था। बस फर्क ये था कि इसके अंदर खड़ी थी मैं कई सदियां पहले एक मैदान जंग में खड़ी थी। गोल सा हॉल था जो कि दरअसल एक पेनोरामा म्यूजियम था। बिल्कुल मेस्मराइज हुए मैं रीलिंग के साथ साथ आगे बढ़ने लगी। रीलिंग के पार नीचे मिट्टी का फर्श था जिस पर असली तोपे, रस्सियां और जंग का टूटा फूटा साजो सामान बिखरा था। मट्टी के पार गोलाई में 4 दीवारी बनाई गई थी। 4 दीवारी के ऊपर जंग का मंजर पेंट था। पेंट इतना हकीकी था कि मालूम ना होता था कि असल मट्टी कहाँ खत्म हो रही है और पेंट शुदा दीवार कहाँ से शुरू हो रही है।
دیوار پر دشمن کی فوجیں دور سے آتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ہم جس جگہ سے جنگ کو دیکھ رہے تھے، ایک زمانے میں لوگ توپ دروازے سے اس طرح جنگ کو دیکھا کرتے تھے۔ شہر کی دیواروں کے اوپر کھڑے ہو کر دشمن اتنا ہی دور نظر آتا تھا۔ اوپر نظر اٹھائی تو چھت کسی الٹے لٹوں کی طرح گولائی میں بنی تھی اور اس پر آسمان پینٹ کیا گیا تھا، کہیں سے نیلا، کہیں سے جنگی آگ کے باعث نارنجی۔ اللہ اللہ، میں ریلنگ پر آگے بڑھنے لگی۔ وہ میدان جنگ تھا، ہر طرف سے دشمن آ رہے تھے، کہیں ہماری فوج یعنی ترک فوج مجاہدین کے گھوڑوں پر ان کی طرف لپکتے دکھائی دے رہے تھے، کہیں توپ چل رہے تھے۔ کیا منظر کشی تھی، کیا پینٹنگ تھی، اور پیچھے جنگی موسیقی تھی، توپ کے گولوں کی آوازیں، انسانوں کی چنگاڑ۔ اللہ اللہ، استنبول کتنے ہی سیاح جاتے ہیں، لیکن اس پینوراما میوزک کے بارے میں سیاحوں کو علم ہی نہیں۔ وہاں موجود 99% لوگ خالص ترک تھے، ہم شاید واحد سیاح تھے۔ یہ ترکوں کا قومی ورثہ تھا اور وہ حب الوطنی میں اسے دیکھنے آتے تھے۔ میں نے بہرحال پہلی دفعہ کوئی پینوراما میوزیم دیکھا تھا اور مجھے یقین ہے دنیا میں جتنے بھی پینوراما میوزیم ہوں گے وہ استنبول کے اس میوزیم جیسے نہیں ہو سکتے۔ میرا چڑچڑاپن ایک دم ہوا ہو گیا۔ میں تیزی سے نیچے بھاگی، یو ٹرن لیا اور اپنے بہن بھائیوں کو یہ کہہ کر بلایا کہ جلدی سے اوپر آؤ۔ پیسے پورے ہو گئے۔ وہ اوپر آئے تو ان کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہم لوگ کسی اور دنیا میں تھے اور یہ چیزیں بالکل سرپرائزنگ تھی۔ نہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا نہ سنا تھا، سو اس تجربے کا کوئی بدل نہ تھا۔ ہم کتنی ہی دیر اس گول چبوترے پر ادھر ادھر گھومتے رہے اور تصاویر بناتے رہے۔ بے شک ہمارا پلان خراب ہو گیا تھا اور ہمارا شیڈول ہل گیا تھا، لیکن ہم نے بعد میں جا کے بورنگ سا توپ کپی محل بھی دیکھ لیا، اور بورنگ مگر عالیشان دولما باشے بھی، اور ہم خوش تھے۔ مجھے نہ توپ کپی محل پسند آیا، نہ نیلی مسجد، نہ آیا صوفیہ۔ دولما باشے تھوڑا بہت اچھا لگا، بیوک ادا بہت زیادہ اچھا لگا، وہ ایسا ہی تھا جیسا میں نے جنت کے پتے میں لکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ مجھے استنبول میں یہ پینوراما میوزیم پسند آیا تھا۔ میری اس کہانی کو چھوڑ کر ہم آپ کی کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ کل میں نے ایک چیز طے کی تھی کہ ہم صبح جلدی جاگیں گے۔ میں آج جلدی جاگی، آپ کا نہیں معلوم۔ اگر آپ جلدی نہیں اٹھ سکے تب بھی آپ کے پاس نئی عادات بنانے کے لیے کل کا دن ہے۔ ہر دن ایک نئی عادت زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر دن آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ کیا آپ پہلے جیسا رہنا چاہتے ہیں یا بدلنا چاہتے ہیں، اور ہم نے صبح کیسی کی عادت کیوں اپنانی ہے بھلا؟ تاکہ ہم اپنے ٹالے ہوئے کاموں کو کر سکیں، تاکہ ہم پروکریسٹینیشن کے چکر کو توڑ سکیں۔ لیکن ہم پروکریسٹینیشن کیوں کرتے ہیں؟ کسی دوسری چیز کے اسٹریس اور دیگر وجوہات کے باعث۔ میں نے اوپر درج واقعہ کیوں سنا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گی۔ پہلے ہم ان ظاہری وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کے باعث ہم کسی کام کو ٹالتے رہتے ہیں۔ پروکریسٹینیشن بعض دفعہ صرف سستی سے جنم لیتی ہے۔ اس کا حل خود کو اس کام پر مجبور کرنا ہوگا، جیسے ایگزامز کے لیے پڑھائی کرنا یا کسی ڈیڈ لائن کے قریب آنے پر خود سے زبردستی کام کروانا۔ ہمیں زبردستی اس لیے کرنی پڑتی کیونکہ ہم نے وقت پر کام نہیں کیا ہوتا، اور ہم وقت پر کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کسی کام کو کرنے کا دل کب نہیں چاہتا؟ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کام کر کیوں رہے تھے۔ جی ہاں، کام کے اسٹریس اور مشقت میں آپ اس کام کو شروع کرنے کی اصل وجہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ وہ دلچسپی اور جوش ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ آپ کو خود کو یاد کروانا پڑتا ہے، اس کام کے نتیجے پہ پھر سے یقین کرنا پڑتا ہے۔ یقین ایک انویسٹمنٹ ہے، جتنا ڈالیں گے اتنا ہی اچھا نتیجہ آئے گا۔ جیسے میں لکھتے لکھتے بیزار ہو جاتی ہوں اور کئی دن لکھ نہیں پاتی تو اپنے ریڈرز کے پاس جاتی ہوں، فیس بک یا انسٹاگرام پر ایک پوسٹ لگاتی ہوں تاکہ میرے ریڈرز مجھے یاد کروائیں کہ میں بطور رائٹر ان کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہوں، کیسے میرے الفاظ نے انہیں ہمت دی، کب کب اللہ نے انہیں میرے الفاظ کے ذریعے اندھیرے سے نکالا۔ میرے ریڈرز مجھے وہ تمام باتیں یاد دلاتے ہیں جنہیں میں بھول چکی ہوتی ہوں۔ یوں میرے اندر توانائی پھر سے بھرتی جاتی ہے اور میں لکھنے لگتی ہوں۔ جس کام کو آپ ٹال رہے ہیں اس پہ پھر سے یقین کرنے کے لیے اپنے عزم کو اثر زندہ کرنا ہوگا۔ اس کام کے بارے میں ایک دفعہ پھر اپنے دل کو فیسینیٹ کرنا ہوگا جیسے وہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اگر پڑھائی نہیں ہو پا رہی تو یاد کریں کہ آپ پڑھائی کر کیوں رہے تھے، کیوں چاہے یہ یونیورسٹی کی ڈگری، کیوں اس دنیا میں ڈگری کے بغیر نہ گزارا ہے نہ عزت، اچھے گریڈ سے پاس نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ خاندان میں چند لڑکے لڑکیاں تو ہوں گے نا، ان کو یاد کریں، ان جیسا بننا ہے کیا آپ نے؟ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا داؤ بنا اعلیٰ ڈگری کے بھی چل جاتا ہے، لیکن محنت وہ بھی کمال کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اسٹیو جابز ہو یا بل گیٹس یا فیس بک والا مارک زکربرگ، یہ سب ہارورڈ سے باہر کر دیے گئے تھے، یہ ڈراپ آؤٹس تھے۔
انہوں نے دنیا بدل دی حالانکہ ان کے پاس ڈگری نہیں تھی۔ جی بالکل، یہ ڈراپ آؤٹس تھے، لیکن یہ بھی تو غور کریں کہ کہاں کے ڈراپ آؤٹس تھے۔ یہ ہارورڈ کے ڈراپ آؤٹس تھے، اور ہارورڈ تک پہنچنا کتنا مشکل ہے۔ یہ کسی عام سے اسکول کے ڈراپ آؤٹ نہیں تھے، کچھ تھا تو ہارورڈ پہنچے تھے نا، اور جو انہوں نے کمایا وہ شدید محنت کے بغیر ممکن نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ پڑھائی نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ملنا یہاں، نہ سیکیورٹی، نہ کاروبار میں ترقی، نہ انوینشن، نہ آئیڈیاز۔ تعلیم آپ کا ذہن کھولتی ہے، عزت دیتی ہے۔ واپس اس وجہ تک جائیں جس کے باعث اس کام کو شروع کیا تھا۔ آپ کی کھوئی ہوئی دلچسپی آپ کو وہیں ملے گی۔ چیزیں وہیں سے ملا کرتی ہیں جہاں انہیں کھویا گیا تھا۔ بعض دفعہ یقین کے باوجود بھی کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ ایسے میں پروکریسٹینیشن کے چکر کو توڑنے کا سب سے اچھا حل ہے فطرت کے قریب جانا، واک کرنا، تازہ ہوا میں باہر نکلیں، لمبی واک کریں اور خود سے باتیں کریں۔ یہ عمل ہر دفعہ آپ کا موڈ درست کرے گا۔ ایک دوسری ایکسرسائز ہے برتن دھونا۔ برتن دھونا تو باقاعدہ ایک تھراپی ہے، یہ آپ کے ذہن پر لگے میل کو بھی بہت مزے سے صاف کرتا ہے۔ میرا ٹیچر کہتا ہے کہ جب مجھے رائٹرز بلاک درپیش ہوتا ہے تو میں کسی میوزیم کی طرف نکل جاتا ہوں، آرٹ گیلری جا کر آرٹ دیکھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، ڈرامے دیکھتا ہوں۔ آپ بھی کسی آرٹ گیلری کو دیکھیں، پڑھیں یا وزٹ کریں، اس سے بھی ذہن کھلتا ہے۔ جیسے ایک اچھی تھرلنگ مووی دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ ذہین ہو کے اٹھیں، ہے نا؟ ایک اور کام جو بہت فائدہ دیتا ہے وہ ہے اپنی کریٹیو بلاک سے سمجھوتا کرنا اور جرنل لکھنا، یعنی کہ ڈائری لکھنا اور لمبی چوڑی دکھ کی داستان نہیں لکھنی۔ آپ نے ہر روز 6 ایسی چیزیں اس میں لکھنی ہیں جو آپ نے آج دیکھی ہیں، کوئی سی 6 مشاہدات، مختصر ترین الفاظ میں ان کو نوٹ کریں اور ڈائری بند کر دیں۔ یہ ایکسرسائز آپ کا ذہن کھولے گی۔ پہلے دن تو آپ یوں ہی لکھ لیں گے، لیکن اگلے دن سے آپ ہر چیز کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگیں گے، اور رات کو جب انہیں نوٹ کریں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ میں نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں یہ سارے کام کر لیتی ہوں، تب بھی کبھی کبھی مجھ سے لکھا نہیں جاتا، تو وہ بولا کہ لکھنے کے علاوہ دوسرے کام بھی کوئی برے نہیں ہوتے۔ جب تم لکھ نہ سکو تو خود کو معاف کر دیا کرو اور دوسرے کام کیا کرو۔ میں نے یہ بھی آزما کے دیکھا، کبھی کبھی یہ طریقہ بھی کام نہیں کرتا۔ تخلیقی کام، دل سے کرنے والے کاموں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زور زبردستی سے نہیں ہوتے، ایک سیپل کے درخت کی طرح ہوتے ہیں جس کے اندر سے رس نکلنے کے انتظار میں آپ پیالہ لیے کھڑے رہیں۔ رس آہستہ آہستہ نکلے گا، آپ درخت پر چیخیں، چلائیں، اس کو برا بھلا کہیں یا خود کو کوستے ہوئے بلک بلک کر روئیں، رس نکلنے کے عمل میں تیزی نہیں آئے گی، وہ آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے ہی نکلے گا۔ ذہن بھی میپل کا درخت ہے، اسے کلہاڑا لے کر ذبح کرنے سے سونے کے سارے انڈے ایک ساتھ نہیں مل جائیں گے، اس کے اندر سے خزانوں کو باہر آنے میں وقت لگتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، اس لیے کبھی کبھی اپنے ذہنی بلاک کو خاموشی سے گزار لیا کریں، خود پر غصہ ہوئے بغیر، خود کو برا بھلا کہے بغیر۔ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میرا ایک پلان ہوتا ہے کہ بھائی مجھے اتنے وقت میں اتنا لکھنا ہے تو لکھنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، ابھی تو کرنا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میری مرضی کے مطابق چیزیں کیوں نہیں ہو رہی؟ اوف، میں کیا کروں؟ غلطی کہاں ہوئی؟ ہم نے غلط بس کیوں پکڑی؟ اب میں یو ٹرن کہاں سے لوں؟ میں گلاتا سے دائیں کی بجائے بائیں کی جانب کہاں آ گئی؟ میں اس نقلی میدان جنگ میں کیوں کھڑی ہوں؟ میں واپس اپنے پلان پر جانا چاہتی ہوں، مجھے ایڈونچر نہیں کرنے۔ پتہ ہے کیا؟ میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، تقریباً آج سے 10 برس پہلے، یعنی ترجمے سے قرآن پڑھا تھا سمجھ کے، وہ قصہ بھی کبھی سناؤں گی، تو میں اگلے کئی سال تک بہت ہی زیادہ پر یقین ہو گئی تھی۔ یعنی میرا اللہ اور دعا پر اتنا ایمان تھا کہ حد نہیں۔ میرا تب خیال تھا کہ دعا ہی سب کچھ ہے، خود میں ہاتھ پیر نہ بھی ہلاؤں تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب مجھے احساس ہوا کہ کوشش ہی سب کچھ ہے۔ آپ نے اگر میری کتابیں پڑھی ہیں تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میرے اندر یقین بہت زیادہ ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ میری زندگی میں تقریباً 2 سے 3 برس کا ایک ایسا عرصہ آیا جب میرے ساتھ معاملات بالکل الٹ ہو گئے۔ میں نے یہ یقین کرنا چھوڑ دیا کہ اللہ کا پلان بھی ہوتا ہے۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ ہر شے کوشش سے ہوتی ہے، میں کوشش کروں گی تو مسئلے سلجھیں گے، ورنہ نہیں۔ میں کوشش نہیں کروں گی اور بیٹھی رہوں گی تو کچھ بھی درست نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے دعا کرنی چھوڑ دی تھی، لیکن میری دعا کا طریقہ بدل گیا تھا۔ میں دعا اس طریقے سے کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے اس کام میں اتنی محنت اور کوشش ڈال دی ہے کہ اب اس کو فلاں اور فلاں لیول تک آپ نے لے کر جانا ہے۔ میں نے کوشش کی
اور دعا کی تو بس اب تو اس چیز کو ایسے ضرور ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا تو میری دعا اور کوشش میں کمی ہے. میں دوسرے آپشن کے بارے میں سوچتی ہی نہیں تھی. دوسرا آپشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کام میں کامیاب نہ ہو تو وہ اللہ کی مرضی ہوگی, وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا اور اس کو تسلیم کرنا ہے. ایک طویل عرصے تک میرے نزدیک یہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا. میرا بھروسہ دعا سے زیادہ کوشش پہ ہونے لگا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری ساری عبادتیں اپنی جگہ تھی لیکن میری دعا کم ہوتی گئی. میرا وہ اندیکھے پر ایمان ہوتا گیا جو ہمیں اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے. دیکھا جائے تو جب میرے پاس یہ ایمان تھا تب میرے حالات زیادہ برے تھے, اتنے برے کہ کوئی عام لڑکی ان سے گزرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. لیکن تب مجھے ایک اندھا سا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. پھر ایک وقت آیا کہ یہ یقین ختم ہو گیا, بالکل ختم. مستقبل تاریک لگتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جو میں پلان کروں گی بس وہی پلان ہوگا, اور اگر کچھ نہیں ہو پا رہا تو اس لیے کہ میں ٹھیک سے کوشش نہیں کر رہی. مگر ایسا نہیں ہوتا. آپ کا ایک پلان ہوتا ہے. عام طور پر لوگوں کے پلان کیا ہوتے ہیں؟ عمر کے اس برس تک شادی ہو جانی چاہیے, شادی کے پہلے سال ہی بچہ ہو جانا چاہیے, فلاں وقت تک جاب میں ترقی مل جانی چاہیے, بچوں کی تعلیم یا اپنی تعلیمی کامیابی یہاں سے یہاں تک پہنچ جانی چاہیے, اتنا پیسہ کما لینا چاہیے, اب تک میرے شوہر کے پاس بھی ایک پلاٹ آ جانا چاہیے کیونکہ دیور جیٹ کے سب کے پلاٹ ہیں, میرے بچوں کو فلاں اسکول میں پڑھنا چاہیے. یوں منصوبوں کا یہ چکر چلتا رہتا ہے اور آپ اس میں پھنسے رہتے ہیں. بعض دفعہ یہ پورے ہوتے ہیں, آپ ہوٹل سے نکل کر سیدھی بائیں جانے والی بس پکڑ لیتے ہیں اور اس طرف نکل جاتے ہیں جہاں ساری دنیا جا رہی ہوتی ہے. سارے سیاح ہاتھ میں ایک نقشہ پکڑے نکلتے ہیں اور اسی طے شدہ نقشے پر جاتے ہیں. شادی, جاب, بچے, آپ اپنا ہر قدم زمانے کے مطابق پلان کرتے ہیں, لیکن بعض دفعہ آپ ایک غلط بس میں سوار ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ رہا, زندگی آپ کو بالکل متضاد رستوں پر لے جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھٹک رہے ہیں چونکہ آپ کی فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی اس لیے آپ کی زندگی بیکار ہے. اس کا نہ مقصد ہے نہ ان مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ. آپ کو اس وقت کسی اور جگہ پہ ہونا چاہیے تھا. آپ کو اس وقت تک شادی کر کے اپنے گھر میں سیٹل ہو جانا چاہیے تھا, جاب میں ترقی مل جانی چاہیے تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ ابھی تک تنہا ہیں یا ایک ہی مقام پر پھنسے ہوئے ہیں. کیا کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ؟ جیسے آپ کسی بس میں بیٹھے ہوں اور کسی یو ٹرن کے انتظار میں چلتے جا رہے ہوں. صبح اٹھتے, کھاتے, پیتے, باتیں کرتے, کام کرتے اور سو جاتے. ہر روز اٹھ کر ہر رات کا انتظار کرتے. زندگی بس آپ کو گزارے جا رہی ہے اور آپ اپنی شدید کوشش اور فرسٹریشن کے باوجود اس چکر کو توڑ نہیں پا رہے. کیسے نکلے اس سے باہر؟ آپ کو کسی اور مقام پر ہونا چاہیے تھا اس وقت. پھر آپ سوچتے ہیں غلطی کہاں ہوئی؟ ہاں, بس اسٹاپ پہ فلاں دوست سے راستہ پوچھا تھا, اس نے یا ماں باپ نے یا کسی دوسرے انسان نے غلط راستہ دکھا دیا اور آپ نے غلط بس پکڑ لی. بس نے آپ کو پھنسایا ہے, فلاں شخص اور فلاں کے فیصلے نے آپ کو پھنسایا. پھر آپ سوچتے ہیں کہ بس اب اس غلطی کو فٹ کرنا ہے, لیکن آپ کے ارد گرد کوئی آپ کی حالت سمجھ نہیں رہا ہوتا. یو ٹرن لینے کا وقت بھی نکل چکا ہوتا ہے. آپ میں اتنی قوت نہیں کہ اکیلے اس درست راستے پر چل نکلے جہاں آپ کو جانا تھا, جہاں سب جا رہے تھے. لیکن کیا وہ راستہ واقعی درست تھا؟ کیا وہ بس واقعی غلط تھی؟ لیکن وہ جو قول ہے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ اگر تمہاری زندگی اوپر سے نیچے تک الٹ جائے تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو جائے گی؟ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ راستہ جس پر قدرت نے آپ کو ڈال دیا ہے, جو آپ کے پلان میں شامل نہ تھا, وہ غلط ہے؟ مانا کہ آپ وہی کرنا چاہ رہے تھے جو آپ کی عمر کے اس دور کے لوگ کرتے ہیں, وقت پہ شادی, بچے, پیسے کمانا, تعلیمی کامیابی. مانا کہ آپ کو تو کبھی پہلے سے ہی جانا تھا جہاں سارے سیاح جاتے ہیں. وہ اسی کا خواب دیکھ کر اس سفر پر نکلتے ہیں. ترکی جانے لگو تو ہر نقشے یا ٹورسٹ گائیڈ بک پر نیلی مسجد یا آیا صوفیہ وغیرہ کی ایک ہی تصویر ہوتی ہے. انہی جگہوں کو دیکھتے سارے سیاح وہاں جاتے ہیں جن کو انہوں نے تصاویر میں دیکھ رکھا ہوتا ہے, اور وہ جگہ سیاحوں کو حیران یا محصور نہیں کرتے. وہ تصاویر سے چھوٹی ہیں, وہاں کوئی سرپرائز نہیں ہے, وہاں آپ روبوٹ کی طرح تصویریں کھنچواتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. مانا کہ آپ وہی کرنا چاہتے تھے جو سب کرتے ہیں, لیکن جس چیز کو آپ ایک غلط فیصلہ, ایک عجیب موڑ یا ایک غیر متوقع صورتحال سمجھتے ہیں, دراصل وہ ایک ایسی بس ہے جس میں قدرت نے آپ کو سوار کر دیا ہے. آپ کے ساتھ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتا
تو وہ کوئی بری چیز نہیں تھی. دراصل قدرت آپ کو ایک منفرد منظر میں لے آئی تھی، ایک پینٹ شدہ جنگ کے پینوراما میں. یہ وہ تجربہ ہے جو ہر ایک نہیں کرتا، یہ وہ منظر ہے جو ہر ایک نہیں دیکھتا. اپنی زندگی کی کہانی کو ہی دیکھ لیں. آپ کے ساتھ جو ہوا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. اپنے کسی غم اور تکلیف میں آپ نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کے لیے راستے اتنے مشکل نہیں ہوتے. یہی تو ساری بات ہے. آپ کے ساتھ جو مختلف ہوا بظاہر وہ بہت چڑچڑا کر دینے والا ہے، لیکن وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ تو بنے بنائے راستے پر چل رہے ہیں. آپ نے ایک مختلف بس لی تھی، وہ غلط بس نہیں تھی، وہ صرف مختلف تھی. وہ آپ کو ایک ایسے اسٹاپ پر اتارے گی جہاں آپ اپنی منزل سے کافی دور آ گئے ہیں. آپ کے پاس یہاں چند آپشنز ہیں. آپ آج بھی چاہیں تو متعین کردہ راستے پر جا سکتے ہیں، پیسے ہیں جیب میں، چاہے تو ٹیکسی پکڑ لیں اور چلے جائیں، یا پھر آپ اسی جگہ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس راستے پر چل کے دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کیوں لایا ہے؟ وہاں ایسا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتا ہے؟ ایسا کیا سبق ہے جو اللہ آپ کو سکھانا چاہتا ہے؟ نئے راستے پر خود کو ایڈجسٹ کرتے وقت بھی آپ کو مشکل پیش آئے گی. آپ کو عادت نہیں ہے نا اس کی. آپ کے پاس بھی یہاں دو آپشنز ہیں، یا میری طرح چڑچڑے ہو کر برے برے منہ بنا کر اس جگہ کو ایکسپلور کریں، یا بھائی کی طرح خوش دلی اور دلچسپی سے ایک ایک چیز کو دیکھیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے ایک لمبا عرصہ دعا پر یقین کرنا چھوڑ دیا تھا. دعا پر یقین یہ کہتا ہے کہ اگر وہ قبول نہیں ہو رہی تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. میں نے یہ ماننا چھوڑ دیا تھا. مجھے لگتا تھا کہ ساری کوششیں انسان خود کرتا ہے، ہم اپنی زندگی خود بگاڑتے ہیں، خود سنوارتے ہیں. اللہ ہماری مدد تب کرتا ہے جب ہم اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر میں اپنی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کروں تب بھی میں کامیاب نہ ہوں تو میں شدید فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر مسئلہ ہے، کمی میری کوشش میں ہے. میں دعا کرتی تھی تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ بس میرا پیر ٹھیک کر دے تاکہ میں عمرہ کر لوں. میرا خیال تھا کہ میری دعا بھی میری کوشش ہے اور ہر چیز ویسے ہی ہوگی جیسے میں نے پلان کی ہے. پھر میں نے زندگی سے یہ سیکھا کہ نہیں، آپ جتنے پلان بنا لیں اللہ کا پلان آپ کے لیے موجود ہے. اور پہلے یہ بات مجھے بہت فرسٹریٹ کرنے لگی تھی. ایسا لگا کہ پھر ہماری کوشش کا کیا فائدہ. پھر میری سمجھ میں آیا کہ دونوں چیزیں برابر کرنی ہیں، کوشش بھی اور دعا بھی. لیکن ناکامی کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، کامیابی کے لیے بھی تیار رہنا ہے. اور یہ خیال شروع میں اچھا نہیں لگتا تھا. میں کوشش کروں، دعا کروں، تب بھی کچھ نہ ہو تو اگلی دفعہ کوشش اور دعا میں سے کسی ایک چیز میں کمی ہونے لگتی ہے. اب میں نے یہ توازن کچھ سیکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی مجھے بہت عرصہ لگا اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکانے میں. بعض دفعہ آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا. پروکریسٹینیشن ہم انہی کاموں پر کرتے جو عموماً ہمارے کسی پروجیکٹ یا پڑھائی کا حصہ ہوتے ہیں. یعنی بعض دفعہ آپ ایک چکر میں پھنسے ہوتے ہیں، کام نہیں ہو رہا اور آپ اس حصار کو توڑ کر باہر بھی نہیں نکل سکتے. اگر رائٹر ہے تو وہ لکھ نہیں پا رہا، ریڈر ہے تو پڑھ نہیں پا رہا، اسٹوڈنٹ ہے تو کتاب اٹھائی نہیں جا رہی، جاب والے ہیں تو پروجیکٹ نہیں بن رہا، پریزنٹیشن نہیں تیار ہو رہی، ہاؤس وائف ہیں تو گھر کے بہت سے ادھورے کام جمع ہو رہے ہیں مگر کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. ایسے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر مجھ سے یہ ایک کام نہیں ہو رہا، اگر میری بس ایک مختلف سمت چل پڑی ہے، تو بجائے اس کے کہ میں چڑچڑا اور بیزار ہو جاؤں اور اس بوجھ کو سر پر سوار کر لوں، کیوں نہ میں یہ دیکھوں کہ یہ بس مجھے لے کر کہاں جا رہی ہے. کیوں نہ میں یہ دیکھوں کہ کون سا کام ہے جو میں ابھی بھی کر سکتا ہوں، کیا کام ہے جو مجھ سے ہو رہا ہے. ایک دم سے آپ کو محسوس ہوگا کہ کسی دوسرے کام کو کرنے کا آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے، تو کر لیں اس کو، اس بوجھ کو سر سے اتار دیں اور نئے کام میں خود کو لگا دیں. مثبت کام کبھی بھی برے نہیں ہوتے. اگر دوسرا کام مثبت ہے تو اس کو کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ذہن کھلنے لگا ہے. کچھ دن بعد آپ سے اصل کام دوبارہ ہونے لگے گا. اگلے دن آپ درست بس پکڑ کے توپ کا بھی محل دیکھنے چلے جائیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ذہنی بلاک نے آپ کو کیا سکھایا. میرے اندر ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ پر یقین کی کمی رہی ہے. مجھے اللہ کے پلان پر یقین نہیں ہوتا تھا. میں ایک بند گلی میں پھنسی ہوئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں دعا اور دوا دونوں کر رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے نکال کیوں نہیں رہا. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا. ایسے میں آپ کو اور مجھے کیا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے. اس نے ہمارے اندر روح پھونکی ہے، ہمارے رزق، عمر اور وقت کا فیصلہ لکھ کے اپنی کتاب میں محفوظ کر لیا ہے. ہمارے لیے دنیا سجائی، ہمیں لاوارث نہیں پیدا کیا، اپنے دو انسانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے. اس نے ہماری شکل مختلف بنائی،
کیا اس نے ہماری زندگی کا پلان دوسروں جیسا بنایا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اتنا الگ نہیں سوچا ہوگا؟ جتنا الگ آپ کا چہرہ ہے، جتنی الگ آپ کی طبیعت ہے۔ آپ کوئی دو لوگ بھی اپنی زندگی میں مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں جو ایک جیسے ہوں۔ اپنے بہن بھائی اور ماں باپ کو ہی دیکھ لیں، آپ ان کو اتنے اچھے سے جانتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کسی بات کے جواب میں کیا کہیں گے۔ ہر بہن بھائی یا والدین کا رد عمل دینے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ کوئی دو لوگ ہیں ایسے جو ہو بہو ایک دوسرے کی کاپی ہوں۔ جڑواں بہن بھائی بھی مختلف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا پلان دوسروں جیسا تھوڑی ہی بنائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک پلان بنا رکھا ہے۔ میرے نصیب کی خوشیاں مجھے ضرور ملیں گی۔ جن چیزوں پر میرا اختیار نہیں ہے، جیسے شادی کب ہونی ہے، کس سے ہونی ہے، بچے کب ہونے ہیں، صحت مند ہوں گے یا نہیں، جاب میں ترقی کب ملے گی اور رزق کب بڑھے گا، ان چیزوں کی فکر آپ نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا سیکھنا ہے۔ یہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنی ہے، اور اس کے باوجود آپ کو اپنے مسئلے ہر روز یاد آئیں گے۔ آپ نے اللہ کو ہر روز بتانا ہے کہ اللہ، میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے آپ کے سپرد کیا۔ آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ کمی میری پوری زندگی ہے۔ میرے اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ آپ نے حل کرنا ہے۔ میں اس کی فکر نہیں کروں گی آج سے، کیونکہ مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ مجھے اتنا لمبا عرصہ ناخوش نہیں رہنے دیں گے۔ آپ میرے غموں کو آہستہ آہستہ دور کرتے رہیں گے۔ آپ میری زندگی سے ان تکلیف دینے والے لوگوں کو نکال دیں گے۔ آپ مجھے میرے حصے کی خوشیاں ضرور دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ پہلے جتنا برا ہونا تھا ہو گیا، اب میرے ساتھ آپ کچھ برا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ یقین آپ کو ایک دن میں نہیں آئے گا، یہ بار بار خود کو دلانے سے آئے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے مکالمے کی صورت گفتگو کرنے کی عادت ڈالیں، اور اس گفتگو میں آپ نے اللہ سے یقین سے مانگنا ہے۔ جب اللہ آپ کو غلط بس میں سوار کر دے تو کسی ویران اسٹاپ پر اترتے وقت یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی پلان رکھا ہوگا۔ ایسا یقین چاہیے آپ کو۔ کبھی کام میں رکاوٹ آ جائے یا آپ اپنے شیڈول سے ہٹ جائیں تو مایوسی اور فرسٹریشن کو یہ سوچ کر بھگانے کا یقین کہ آپ جو اللہ تعالیٰ مجھے یہاں لایا ہے وہی مجھے اس سے نکالے گا۔ لیکن غلط بس تو بہت سے لوگ پکڑتے ہیں۔ بہت سو کی بس راستے میں خراب بھی ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، ان کا سفر لٹک جاتا ہے۔ پھر سبھی لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ سب کو ہی پینٹ شدہ پینوراما کیوں نہیں دیکھنے کو ملتا؟ کیونکہ سب لوگ غلط بس میں سوار ہونے پر ایک جیسا رد عمل نہیں دیتے۔ آپ کی بدبختی اور نیک بختی کو بعض دفعہ آپ کا رد عمل متعین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگ ہی اچھے اور نیک ہوتے، ہر مشکل پر صابر اور ہر وقت یقین کرنے والے۔ لیکن پھر امتحان پر اجر کیسا، سزا اور انعام کیسا؟ اگر آپ بس کے غلط روٹ پر نکل جانے پر غصے میں اسی سٹاپ پر بیٹھ جاتے ہیں، ہر آتے جاتے شخص کو اپنا مسئلہ سناتے ہیں، لوگوں سے بھیک کی صورت مدد مانگتے ہیں، واویلا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہائے ہم کھو گئے، بس اب تو ساری دنیا اندھیر ہو گئی، تو آپ نے خود کو اس امتحان میں فیل کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ترس کھا کے آپ کو اصل بس میں سوار کر دے اور وہ مصیبت ٹل جائے۔ زندگی کے جس کٹھن فیز میں اس وقت آپ ہیں وہ جلد ختم ہو جائے۔ لیکن کیا مشکلات سے صرف نکلنا ہی کامیابی ہے؟ کیا ہم نے کچھ سیکھنا نہیں تھا؟ کیا خود پر مظلوم کا ٹیگ لگا کے رو پیٹ کے اگر ہم اپنے اصل اسٹاپ تک واپس چلے بھی گئے تو ہم نے اللہ کے پلان کو سمجھا ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل مرحلے تک لایا ہی کیوں تھا؟ اس نے بنایا ہے آپ کو، اس کو آپ کے اندر کی قوت کا اندازہ ہے۔ آپ نے رونا پیٹنا نہیں تھا، آپ نے میری طرح چڑنا اور بڑبڑانا بھی نہیں تھا، آپ نے میرے بھائی کی طرح مسکرا کے دلچسپی سے اس جگہ کو ایکسپلور کرنا تھا، ڈھونڈنا تھا کہ یہاں کیا ہے۔ جب زندگی آپ کو کسی شخص یا ماحول میں باندھ دے، آپ خود کو قیدی تصور کریں۔ ایسے حالات میں بھی اپنے فائدے اور دلچسپی کے کام ڈھونڈے، اپنی قید کو بھی خوبصورت بنائیں۔ مجھے اس حالت سے اللہ تعالیٰ کیا سیکھنا چاہیے یہ سمجھنا ہے۔ کسی حالت میں آپ نے صبر کرنا ہے تو کسی میں شکر، بس ہر حالت میں وہ تلاش کرنا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے، لیکن بغیر سیکھے کسی فیز سے نہیں نکلنا، بغیر اس مسئلے کی وجہ سمجھے میں اس میں کیوں ہوں، مجھے کچھ تلاش کرنا ہے، اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے۔ جب خوشیاں بہت زیادہ ہوں تو انسان اپنے آپ کو تلاش نہیں کر پاتا۔ یہ غم ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری ذات سے ملاتے ہیں، ہمارے مسئلے ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے انمول ذات کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جب کام کے درمیان رکاوٹ آئے تو یہ سوچ کے نہیں بیٹھ جانا کہ جو اللہ کی مرضی،
یہ تو سستی ہو گئی. اللہ کی مرضی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں. میں اس سچویشن میں کیوں ہوں؟ مجھے یہ راستہ کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ ایک اور غلطی جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غلط راستے پر نکل پڑیں تو اس کو ایکسپلور کر کر واپس نہیں آ جاتے، بلکہ اسی پہ آگے بھٹکتے جاتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے. آپ نے پینوراما دیکھ کے سپہر میں واپس تو کبھی ضرور جانا ہے. شوق اپنی جگہ، ذمہ داری اپنی جگہ. آپ نے بھٹک نہیں جانا، اپنے اصل کام کی طرف واپس ضرور آنا ہے، لیکن غلط راستے سے کچھ سیکھ کے. میں چند دن نہیں لکھ پاتی تو کچھ اور کرنے لگ جاتی ہوں. کوئی کمرہ سجانے، کہیں گھومنے پھرنے، واک کرنے، اور ان سب تجربات سے جو سیکھ کے آتی ہوں اس کو چند دن بعد لکھائی کی طرف واپس آ کے اپنی تحریر میں قطرہ قطرہ انڈیلنے لگتی ہوں. مجھے واپس اپنے رائٹنگ ڈیسک پر آنا ہی ہوتا ہے. آپ کو واپس اپنے اصل کام اور اصل حالت میں آنا ہی ہوگا. لیکن وہ چند بیکار دن جو ہر کام کے درمیان آتے ہیں ان کو ناکامی سمجھنا چھوڑ دیں. وہ صرف ایک غلط بس ہے. ان کے راستے کا تعاقب کریں اور خود کو ایک چھوٹا سا بونا بنا کر کسی پینٹ شدہ پینوراما میں لے جائیں. یاد ہے نا ایلیس کی کہانی میں ونڈرلینڈ کا خرگوش کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا جب تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے تو سارے راستے تمہیں وہیں لے جائیں گے. تو آج کے سوالات کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 1، کوئی ایسا پلان جو آپ نے طویل عرصے سے بنا رکھا ہو لیکن وہ پورا نہ ہو سکا ہو. میرے جیسی بندی کے اتنے پلان ہیں جو روز بنتے ہیں اور روز فیل ہوتے ہیں. اچھا، سوال نمبر 2، آپ اس پلان کے اب تک پورا نہ ہونے کی ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ میں خود کو. سوال نمبر 3، آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ پلان پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں؟ سب سے بڑھ کر نیند. مجھے اتنی نیند آتی ہے اور سستی. اچھا، سوال نمبر 4، وہ کام جو آپ کو اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ آپ اب تک کیوں نہیں کر سکے. تو وہ اس لیے کہ مجھے ایسے لگتا ہے پوری دنیا کے ظلم مجھ پر ہو رہے ہیں، سب میرے ساتھ برا ہو رہا ہے. میں جب کچھ اچھا کرنے لگتی ہوں تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اور میرے پیرنٹس مجھے نہیں سمجھ رہے، میرے فرینڈس مجھے نہیں سن رہے، حالانکہ وہ سب میرے لیے اچھے ہوتے ہیں اور میں خود اپنے لیے اچھی نہیں ہوتی. اچھا، اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 5 کی طرف. آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ میرا بس چلے نا میں پورا کا پورا خود کو ہی تبدیل کر لوں. آج آپ لوگوں کے ساتھ اتنی ساری باتیں شیئر کریں. مطلب ڈیلی میں آپ لوگوں کو صرف سوال پڑھ کر سناتی ہوں، لیکن اب نا ہم سوالوں کے ساتھ ان کے جواب دے رہی ہوں میں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں بھی مجھے ساتھ ساتھ ان کے جواب دیتے جائیں. اچھا، سوال نمبر 6 ہے، اپنے رشتوں اور تعلقات میں آپ کس شے کی کمی کو محسوس کرتے ہیں؟ یار، ہر رشتے کی اور ہر تعلق کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے. اچھا، سوال نمبر 7 ہے، آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں جو کرتی ہوں نا وہ ہوتا ہے معاف. مطلب میں سوچتی ہوں کہ ضروری کیا چیز ہے، مطلب رشتہ ضروری ہے یا غلطی ضروری ہے. اگر تو رشتہ، موسٹلی میرے ساتھ 99.9% یہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں رشتہ ضروری ہے، غلطی معاف کر دیتی ہوں. تو یہ ہے کہ میں اپنا رشتہ بچانے کے لیے یہ کرتی ہوں. اچھا، سوال نمبر 8، جو کام آپ کو اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کرنا چاہیے وہ آپ اب تک کیوں نہیں کر سکے؟ نہیں، کافی حد تک تو کر لیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگلا بندہ ایسی بات کرتے ہیں نا، ہمیں اس ہمت کو جمع کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. سوال نمبر 9، گزشتہ سال آپ کی زندگی میں ایسا کیا واقعہ یا تبدیلی رونما ہوئی جو آپ نہیں چاہتے تھے لیکن اسے روک بھی نہیں سکے؟ ایسی تبدیلی یا واقعے کے بارے میں لکھیں جس سے آپ خوش نہیں ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں خوش ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پر. اچھا، اس تبدیلی یا واقعے سے آپ کیوں خوش نہیں ہیں؟ میں نے تو اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ میں خوش ہوں. آپ کو اس سے کیا شکایت ہے؟ تو میرے پاس صرف شکر ہے. شکر کرنے کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی کمی دی ہی نہیں. اب آتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف. آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی یا واقعہ کیا اچھے تاثرات لایا؟ خوب یاد کر کے وہ ساری خیر لکھیں جو آپ کو اس شے سے ملی. یار، شروع میں ایسے لگتا تھا کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، مطلب میں کبھی اس چیز سے نکل ہی نہیں سکوں گی.
لیکن اب لگتا ہے کہ او اس میں تو خیر ہی خیر دی، مطلب اللہ نے مجھے میرے ہی شر سے بچا لیا تھا، اور کیا چاہیے مجھے۔ سوال نمبر 12 ہے، اپنی زندگی میں موجود 3 ایسی نعمتوں کے بارے میں لکھیں جو آپ کو حاصل ہیں لیکن آپ کے دوستوں یا کولیگز کے پاس نہیں ہیں۔ یار یہ بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ ہم اپنا جواب دے سکتے ہیں اور کسی دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں کا ہمیں کیا پتا، لیکن میرے پاس جو ہے نا وہ ہے بیک اپ۔ مطلب میرے پاس اگر ایک چیز خراب ہو جاتی ہے تو میرے پاس بیک اپ ہوتا ہے کہ یار اس کو ایسے صحیح کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو وہ آپشن نہیں ملتا بیک اپ کا کہ اچھا اگر تمہاری ایک چیز خراب ہو گئی تو تم اس کو ایسے صحیح کر لو۔ تو میرے پاس یہ پلس پوائنٹ ہے بیک اپ کا کہ میرے پاس بیک اپ ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ اب اپنا بتائیے گا، ان سارے سوالات کے جواب دیجیے گا، اور یہ سن کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے وہ بھی بتائیے گا، اور یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، آج کا نا ٹاپک بالکل چینج تھا۔ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کرنے سے پہلے سوچا تھا کہ یہ سیلف لو کے بارے میں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن قارئین کی نا مائنڈ سیٹ سے 2-4 قدم آگے ہی چلتی ہے نمرہ احمد، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہیں یہ سیلف لو سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ٹھوکروں اور غلط راستوں سے ریلیٹڈ ہے۔ خیر جو بھی تھا بہت اچھا تھا اور بہت کچھ اچھا سیکھنے کو ملا۔ دیکھیں اگر میں پڑھ رہی ہوں نا تو میں پڑھتے وقت میرے مائنڈ میں اپنی بیک سٹوری چل رہی ہوگی، اگر آپ سن رہے ہیں تو سنتے وقت آپ کے مائنڈ میں آپ کی کوئی بیک سٹوری چل رہی ہوگی۔ کچھ لوگ کسی فیز میں ہیں، کچھ لوگ اس فیز کو پار کر نکل گئے۔ اب یہ تو ہر کسی کا اپنا وہ ہے نا سوچنے کا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو اس کو سن کر سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ بھی ایک وقت تھا، چلو شکر ہے گزر گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے اچھا میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہتا تھا یا چاہتی تھی، او شکر ہے اب مل گیا۔ تو یہ ہے بہت اچھی چیز۔ تو بس اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا گرد و نواح اہل و عیال کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ یار آپ لوگوں کی سبسکرپشن اتنا موٹیویٹ کرتی ہے نا، تو پلیز اپنی بہن کو موٹیویٹ کیا کرو تاکہ میں مزید اس طریقے کی انٹرسٹنگ چیزیں شیئر کرتی رہوں۔ اور اس کے بعد نا میں سوچ رہی ہوں ایک اچھا سا ناول بھی شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، ہم لوگ ناول شروع کریں اور اس کو پڑھنا سٹارٹ کریں۔ لیکن اب نا میں تھوڑا سا نا ریلیجیس ٹائپ کا وہ لاؤں گی ناول، مطلب جو بہت اچھا ہو، دینی لحاظ سے ہمیں بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے، وہ لاؤں گی۔ تو بس صحیح ہے، اب ملتے ہیں کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔